انسانیت کیا ہے؟ انسانیت ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کو سمجھے اور ایک دوسرے کی دیٹ خیال کرے. اٹ از کال ہیومینٹی. اور یہی ہے انسانیت. کیونکہ انسانیت کے وجود کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو انسانیت کے بارے میں قرآن کے اندر واضح طور پر آیات موجود ہیں جس کا مقصد ہر دور میں انسانیت کے مفہوم و مرتبہ کو سامنا لانا ہے. انسان کا جو مقام ہے نا وہ بھی بہت اونچا ہے، بٹ ہم نہیں سمجھتے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہو وی آر، ہم لوگ کون ہیں. کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کی اگر مدد کرے، سپورٹ کرے تو پھر وہ ایزیلی ہی کر پاس اس لائف، پھر وہ زندگی کو بھی ایزیلی گزار سکتا ہے. کیونکہ فیروز اللغت میں انسانیت لفظ کے معنی ہے آدمیت، بشریت، تمیز، شعور، عقل، انسانیت سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، اخلاق و تہذیب سے بات چیت کرنا. انگریزی لغت میں انسانیت کے لیے ہیومینٹی لفظ کا استعمال ہوا ہے. اسلام انسانیت کا علم بردار، بے نفرت و عداوت، عدم و تشدد کو ختم کر کے امن و سلامتی و محبت، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. انسان کا مقام و مرتبہ کے مطابق نسل انسانی میں ایک فطری مساوات پائی جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین شکل صورت میں پیدا کیا. انسان سب آپس میں برابر ہیں، مساوی ہیں، ان کے حقوق و فرائض برابر ہیں. ہم نے کسی کے رنگ و نسل کے فرق سے انسانی مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. رنگ و نسل اور قبیلہ وغیرہ فضیلت کا معیار نہیں ہے. اس بات کو سب سے زیادہ جامع انداز میں دین اسلام نے ہی پیش کیا ہے. قرآن میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے دنیا میں بہت مرد و عورت پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو نہ بگاڑو. رشتہ داری ختم کرنے سے بھی پرہیز کرو، اس کو اچھا برقرار رکھو. یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. تو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، یعنی ہم پر نگرانی کر رہا ہے. لیکن آج کل اس دور میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یقین جانیں کہ ذرا سی بات پر ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ذرا سی جھگڑا ہوتی ہے، کیوں جھگڑا ہونا بھی تو پاسبل ہے نا. ٹول از ہیومن. انسان غلطی کا پتلا ہے. اگر انسان سے غلطی ہو جائے، فلاں نماز میں بھی جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے ڈونٹ ٹاک، بات نہیں کرتے. پھر اگر پوچھے چچا آپ ان سے بات چیت کیوں نہیں کرتے ہیں، بولے ان سے بات چیت ہم کیوں کریں، تا قیامت تک وی ڈونٹ ٹاک، ہم لوگ باتیں نہیں کریں گے. قیامت تک بات نہیں کیجیے گا. قیامت تو بہت دور ہے، کب آئے گا. لیکن انکل آپ اس بغض و کینہ کو لے کر قبر میں کیسے جائیے گا؟ بولتا ہے نہیں جانا گوارا ہے. بتائیے یہ انسانیت ہے؟ نہیں ہے. تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کینہ کپڑ ہم دل سے نکال کر استغفار کریں اور اپنے دل کو صاف کریں. تو میں کہہ رہا تھا کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہالت کی گھٹا تاریکی سے نکال کر وحدت انسانیت کا راستہ دکھایا ہے. انسان کو شرف و تکریم سے نوازا اور اس کو انعامات و اکرام کے باعث اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز کیا ہے. اس کو وہ سب کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا. معاشرہ میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. اسلام نے انسانیت کو بے حد اہمیت دی ہے. کوئی بھی مذاہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن کریم نے انسان کی مساوات کی اساس بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. انسانیت کی مثال اس خطبہ میں موجود ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں فرمایا. اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے.
کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کسی عربی کو اجمی، اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر۔ اگر افضلیت حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ پس ان سے پوچھئے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان کا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کشی رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہم لوگ آئے ہیں دنیا میں تو ہمیں چاہیے، اس میں اللہ کی مصلحت ہے، تو دنیا میں رہ کر وی مسٹ ہیلپ ادرس، ہم دوسروں کی مدد کریں۔ دوسروں کی مدد کرنے سے بھی دل کو ایک خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم انسان کیا ہوتا ہے جنرلی کہ اگر کوئی انسان کوئی ٹربل میں یا مصیبت میں ہے، اگر کسی کے پاس آ جائے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو حقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا یا جانا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کو آپ غنیمت سمجھیں، ان کی مدد کریں، پھر آپ کی بھی مدد کی جائے گی بائی گاڈ، خدا کے دوارا۔ کیونکہ ایسا ہوتا بھی ہے، آپ اپنے ہر انسان اپنی انسانیت کو یہ جان کر چیک بھی کر سکتا ہے کہ کوئی بھائی اگر ہمارا کوئی پرابلم میں ہے، کوئی دقت میں ہے، تو اگر آپ خوش ہیں تو یہ اگینسٹ آف ہیومینٹی ہے نا، کہ کیونکہ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسرے کے آنسو پہ ہنسی آتی ہے۔ اور جنرلی آج کل ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ ایک انسان اگر ٹربل میں ہے تو پوری انسانیت کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر ہماری باڈی میں کہیں اگر کوئی تکلیف ہونا تو بھئی انگلی میں درد ہے تو پوری باڈی میں محسوس تو ہوتی ہے نا تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ کوئی بھی ٹربل میں ہے تو وی مسٹ دیٹ ہیلپ ہم، ہر جو بھی ہو ہو ایور۔ تو اٹ از کال اسلام۔ اسلام بہت ہی نیٹ اینڈ کلین مذہب ہے، بس کمی ہے تو ہمارے اندر ہے۔ ہم اسلام کو اچھا سے سمجھیں اور اچھا سے سمجھنے کے بعد اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو